سکیور کرنا ہے ان آتھورائز پرسن سے، یعنی جس کو ہم پرمیشن نہیں دینا چاہتے. اور پھر ایٹ دا اینڈ ہم نے بات یہ کی تھی کہ وائرس ایک پروگرام ہے، سافٹ ویئر ہے جو اپنے پاس ایک کوڈ رکھتا ہے، انسٹرکشن رکھتا ہے کسی کام کے کرنے کی. اب وہ کیا کرے گا، وہ میموری میں جو اس وقت سافٹ ویئر لوڈ ہوں گے نا پروگرام، ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے، خود بخود جوڑ لیتا ہے. اور پھر وہ کیا کرتا ہے، میموری میں دوسری فائلوں کے ساتھ بھی جڑتا چلا جاتا ہے، اور جس پرپس کے لیے اس کو لکھا ہوتا ہے وہ اپنا فنکشن پرفارم کرتا ہے. جیسے کاپی پیسٹ کو روک دینا، ڈیٹا کو بدل دینا، ڈیوائس کو ورکنگ سے روک دینا، آپ کا سینسٹیو ڈیٹا کسی دوسری مشین پہ ٹرانسفر کر دینا، یہ بیسیکلی وائرس کی ورکنگ ہوتی ہے. اور وائرس جو ہوتا ہے وہ صرف سافٹ ویئر پہ اٹیک کرتا ہے، فائلز پہ اٹیک کرتا ہے. وائرس کبھی بھی آپ کے ہارڈ ویئر کو ڈیمیج نہیں کر سکتا، یہ بات کلیئرلی ہمیں پتہ ہونی چاہیے. اب سسٹم میں وائرس آتا کیسے ہے، کس طرح سے ایک وائرس ہمارے سسٹم میں داخل ہو جاتا ہے. اب کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہم سے یہ کویشچن کرتے ہیں کہ بھی نہ تو ہم انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، نہ ہم اپنے موبائل کو اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، نہ ہم اس کے ساتھ سی ڈی یو ایس پی وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں. اب پھر اس میں وائرس کیسے آ گیا، کس طرح سے وہ انٹر ہو سکتا ہے. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے آج کے لیکچر میں وہ یہی ٹاپک ہے کہ سسٹم میں وائرس آنے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، کون سے ایسے ذرائع ہیں جن کے ذریعے وائرس ہمارے کمپیوٹر میں داخل ہو سکتا ہے. تو بیٹا ٹاپک کا نام ہے کازز آف وائرسز. یہ جو آج کا ہمارا لیکچر ہے، یہ والا جو کویشچن ہے کازز آف وائرسز، یہ لانگ کویشچن ہے، یعنی ہم اس کو لانگ کویشچن کے طور پہ تیار کریں گے. اور جو لاسٹ لیکچر پڑھا تھا وہ ہمارا شارٹ کویشچن والا تھا. بیٹا 4 قسم کے نا طریقے ہوتے ہیں، 4 قسم کی وجوہات ہوتی ہیں جن کے ذریعے ہمارے سسٹم میں وائرس داخل ہو سکتا ہے. نمبر 1 ہے ای میل، نمبر 2 ہے نیٹ ورکس، نمبر 3 ہے ریموویبل اسٹوریج میڈیا، اینڈ نمبر 4 پائریٹڈ سافٹ ویئر. یہ 4 میجر ریزنز ہیں، وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وائرس سسٹم میں داخل ہو سکتا ہے. اب سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں ای میل، الیکٹرانک میل. ای میل کے نام سے ظاہر ہے کہ ایک ایسا پروسیس جس میں آپ اپنے میسیج کو ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم میں سینڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب سینڈ کرنے والا سینڈر ہے، حاصل کرنے والا ریسیور ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سینڈر اور ریسیور وہ سیم بلڈنگ میں یا دنیا میں کسی بھی جگہ پہ ہے. فیو سیکنڈز میں آپ کا وہ میسیج آپ کے ریسیور کی طرف پہنچ جائے گا. اب بیٹا یہ جو ای میل سروس ہوتی ہے یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے ملتی ہے. اگر آپ انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں تب آپ کو ای میل سروس ملے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں جی میں انٹرنیٹ بھی استعمال نہ کروں اور مجھے ای میل کی سروس بھی مل جائے. نہیں، ایسا نہیں پاسبل. اگر آپ ای میل سروس استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر آپ کے پاس انٹرنیٹ سروس ہونا ضروری ہے، اور اس کے بعد کسی ای میل سرور پہ آپ کا اکاؤنٹ بھی ہونا چاہیے. جب تک کسی ای میل سرور پہ آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ ای میل بھی استعمال نہیں کر سکتے. اب بیٹا دیکھیں اس میں لکھا ہے موسٹ آف وائرس پروگرام اسپریڈ بائی اٹیچنگ دیم سیلف ود ای میل میسیج. کہتا ہے زیادہ تر جو وائرس ہوتے ہیں وہ پھیلائے جاتے ہیں کس کے ذریعے؟ ای میل میسیج کے ذریعے. ٹھیک ہے، اب بظاہر جو لوگ ای میل استعمال کرتے ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ جب ای میلز دیکھی جاتی ہیں ان باکس کے اندر تو اس میں یا تو بھیجنے والے کا نیم آ رہا ہوتا ہے یا اس کا ای میل ایڈریس آ رہا ہوتا ہے. اب جیسے ہی اس پہ کلک کیا جائے،
انٹرنیٹ پہ کسی بھی چیز کو اوپن کرنے کے لیے سنگل کلک کرنا پڑتا ہے، ہینڈ سائن بناتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے آپ نے ون ٹائم کلک کرنا ہے۔ اگر بالفرض آپ کوئی چیز اوپن بھی کر رہے ہیں، آپ نے کلک کیا ابھی وہ ہاف ہو، دوبارہ پھر کلک کر دیں تو وہ کیا کرے گا، نئے سرے سے سٹارٹ ہو جائے گا، تو ون ٹائم کلک کیا جائے گا۔ اب جیسے ای میل پہ کلک کیا نا تو ای میل بھیجنے والے کا نیم بھی آ رہا ہے، ایڈریس بھی آ رہا ہے، اس کی طرف سے جب سینڈ کیا گیا وہ ٹائم بھی آ رہا ہے، وہاں پہ ڈیٹ بھی آ رہی ہے، اور نیچے اس کا میسیج بھی آ رہا ہے۔ تو ہم کہیں گے یہ تو بڑا مطلب ایک سمپل میتھڈ ہے، ہم نے کلک کیا تو ای میل سامنے آ گئی، تو وائرس کدھر سے آ گیا؟ تو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ وائرس جو ہوتا ہے نا وہ فائلز کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، اور جب وہ اٹیچ ہو جاتا ہے تو ہمیں نظر نہیں آتا کہ اس کے ساتھ اٹیچ ہی کہ نہیں اٹیچ۔ اب ای میل بھی تو سافٹ فارم کے اندر ہے، تو اگر اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو ہمیں نظر تو نہیں آئے گا۔ اب وہ وائرس کیا کرتا ہے، اس میسیج کے ساتھ اٹیچ ہے، جیسے ہی آپ نے کلک کیا نا تو وہ جو وائرس ہے، وہ جو انسٹرکشنز ہیں نا وہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھنا ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی سافٹ ویئر، کوئی بھی پروگرام بغیر میموری کے ایکٹیویٹ نہیں ہوتا۔ اب ای میل جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ وہ اس وقت آپ کی کمپیوٹر کی میموری میں ہے، سسٹم کی ریم کے اندر ہے۔ جب تک کوئی بھی سافٹ ویئر یا پروگرام سسٹم کی میموری میں نہیں ہوگا، اسکرین پہ ڈسپلے نہیں ہوتا وہ، ٹھیک ہے، وہ ورکنگ نہیں کرتا، بے شک وہ ہڈن ہو یا شو ہو۔ جیسے آپریٹنگ سسٹم ہے، آپریٹنگ سسٹم کا تو صرف ڈیسک ٹاپ نظر آ رہا ہے نا، لیکن اس کی بہت سارے سافٹ ویئر، بہت سارے پروگرامز وہ تو میموری میں ایکٹیویٹ ہیں، جن کی وجہ سے وہ انٹرفیس مل رہا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں نظر آ رہا کہ وہ کون کون سے سافٹ ویئر ہیں، لیکن ہم ان کو سسٹم میں ان کے نام دیکھ سکتے ہیں۔ اب بظاہر تو وہ ہم سے ہڈن ہے، بالکل ایسے ہی یہ بھی تو سافٹ فارم کے اندر ہے، یہ بھی تو میموری کے اندر ہے، تو وائرس اس کے ساتھ اٹیچ ہے۔ تو جیسے ہی ہم نے ای میل پہ کلک کیا، ای میل ایکٹیویٹ ہوئی، میموری میں اوپن ہوا، اور ساتھ ہی کیا ہوگا، وہ وائرس بھی میموری میں ایکٹیویٹ ہو جائے گا۔ اس دوران جتنی بھی اس وقت میموری میں جتنے بھی سافٹ ویئر اوپن ہوں گے نا، وہ وائرس اپنے آپ کو سب کے ساتھ اٹیچ کر لے گا، اور جب سب کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو اس کی تعداد کیا ہوگی، بڑھ جائے گی۔ اور جب ہم اس سافٹ ویئر کو بند کریں گے نا، کلوز کریں گے، اب تو وہ وائرس بھی اس کے ساتھ آپ کی ڈسک پہ موجود ہے، ہارڈ ڈسک کے اندر۔ نیکسٹ ٹائم جب آپ دوبارہ سافٹ ویئر اوپن کریں گے، پھر سے وہ وائرس اس سافٹ ویئر کے ساتھ ہی میموری میں چلا جائے گا۔ تو یہ سب سے پہلا ایک طریقہ ہے کہ آپ ای میل کے ذریعے اپنے وائرس کو سسٹم میں داخل کر سکتے ہیں۔ جب ای میل سروس کا سٹارٹ ہوا تھا، آغاز تھا، تو یہ ایک بڑا سمپل میتھڈ تھا، آسان سا ذریعہ تھا دوسرے کے کمپیوٹر میں وائرس کو داخل کرنے کا۔ فار ایگزامپل، جب 1981 کے اندر پہلا مائکرو کمپیوٹر یعنی کہ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر آئی بی ایم نے ڈیزائن کیا، تو اس میں جو آپریٹنگ سسٹم استعمال کیا گیا اس کا نام تھا ڈسک آپریٹنگ سسٹم، ٹھیک ہے۔ یہ فرسٹ ون آپریٹنگ سسٹم ہے جو مائکرو کمپیوٹر میں یوز ہوا۔ اب اس مائکرو کمپیوٹر کے اندر یہ جو سسٹم تھا، یہ آپریٹنگ سسٹم ڈوس والا، اس میں نا فائلز بنائی جاتی تھی، ان فائلز کو نام دیتے تھے بیش فائلز کا، اور بیش فائلز آج بھی کچھ گیمز کی سی ڈی میں استعمال ہوتی ہیں۔ مثلا مارکیٹ میں ایک سی ڈی اویلیبل ہے سیگا گیمز کے نام سے، اس میں کافی ساری گیمز ہوتی ہیں۔ جب اس کو صرف ایک فائل کو رن کرنا ہوتا ہے، آپ اس سی ڈی میں سے ایک فائل کو چلائیں گے نا تو آپ کے سامنے گیمز کی لسٹ آ جائے گی، آپ کسی بھی گیم پہ کلک کر کے نا سلیکٹ کر کے اس کو چلا سکتے ہیں۔ وہ جو فائل ہے جس پہ کلک کرنے سے گیم کی لسٹ آئی ہے نا، وہ بیسیکلی بیش فائل ہوتی ہے۔ اب بیش فائلز کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، یوں کر کے نا ایسے کمانڈز لکھ دیتے ہیں۔ بیش فائل کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس کو جسٹ ون ٹائم اوپن کرنا پڑتا ہے۔ جیسے ہی آپ اوپن کریں گے نا تو اس میں جتنی کمانڈز آپ نے ٹائپ کی ہوں گی وہ ون بائی ون آٹومیٹیکلی ایگزیکیوٹ ہو جائیں گی، جس پرپس کے لیے بھی لکھی ہوگی۔ اب جو کمپیوٹر آپریٹ کرنے والے لوگ انہیں پتہ ہوگا کہ فارمیٹ، جیسے میموری کارڈ ہے، یو ایس بی ہے،
اس کو کمپیوٹر میں لگا کے فارمیٹ کرے نا تو سارا ڈیٹا اریز ہو جاتا ہے، پرانے والا سارا ختم ہو جاتا ہے، ساری اسپیس بلینک ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح یہ جو کمانڈ نکلی فارمیٹ، یہ بیسیکلی ڈاس سے نکلی ہے کہ بھی آپ اپنی ڈسک میں سے اگر سارا ڈیٹا اریز کرنا چاہتے ہیں نا تو اس کو فارمیٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آج کل نا ریکوری والے سافٹ ویئر بھی موجود ہیں۔ اگر کسی وجہ سے آپ کی فائل، آپ کا فولڈر، یہاں تک کہ آپ کی پوری ڈرائیو ڈیلیٹ ہو جائے یا فارمیٹ ہو جائے تو اس میں تقریباً 50 to 70% چانسز ہوتے ہیں آپ کے ڈیٹا ریکور ہونے کے۔ لیکن جو کمانڈ ڈاس کے ذریعے اپلائی کی جائے فارمیٹ کرنے کی، اس کو ریکور نہیں آپ کر سکتے، ٹھیک ہے؟ وہ مکمل طور پہ ڈیٹے کو اریز کرتا ہے۔ تو پہلے کیا ہوتا تھا، لوگ ای میل کے ساتھ کوئی بیچ فائل اٹیچ کر دیتے تھے۔ اب اس بیچ فائل میں جو کمانڈز ہیں، جو انسٹرکشن ہے نا، اس کے مطابق وائرس ایکٹیویٹ رہتا تھا، یہ ایک طریقہ تھا۔ لیکن اب اس طریقے سے وائرس کا جو پھیلاؤ ہے وہ پہلے سے کم ہے۔ ریزن کیا ہے کہ جو ہمارے ای میل سرورز ہیں نا، وہاں پہ بھی اینٹی وائرس انسٹال ہے اور یوزر کے کمپیوٹر میں بھی اینٹی وائرس انسٹال ہوتا ہے۔ جب ہم کوئی فائل اٹیچ کرتے ہیں، ظاہری بات جب کسی کو ای میل کی جائے نا اور ای میل کے ساتھ کوئی فائل سینڈ کرنی ہے تو اس کو اٹیچ کرنا پڑتا ہے۔ تو جب اٹیچ کرتے ہیں تو وہ جو ہمارا ای میل سرور ہے نا، اس کا اینٹی وائرس پہلے اس فائل کو سکین کرتا ہے، سکین کر کے یہ دیکھتا ہے کہ کیا اس فائل کے ساتھ کوئی وائرس تو نہیں لگا ہوا۔ اگر اس کے ساتھ کوئی وائرس اٹیچ ہو نا تو وہ اس کو اٹیچ ہی نہیں کرے گا، وہ کہہ دے گا کہ اس فائل میں وائرس ہے، میں اٹیچ نہیں کر رہا۔ یا اگر بالفرض وہاں پہ سکیننگ نہ ہو سکی، وہ وائرس اٹیچ ہو گیا اور آپ کو ای میل کر دی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی ای میل کو اوپن کرنے سے پہلے کیا کریں، اس کو سکین کریں۔ تو جو سکین کرنا ہے نا، اس کے لیے اسپیشل سافٹ ویئر چاہیے ہوتا ہے، اس سافٹ ویئر کو کہتے ہیں اینٹی وائرس۔ تو اینٹی وائرس کیا کرے گا، میری ای میل کو سکین کرے گا اور مجھے بتا دے گا کہ اس میں وائرس ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس طرح اینٹی وائرس کے استعمال سے ای میل کے ذریعے وائرس کا پھیلاؤ پہلے سے کم ہے جی۔ اب ہم آتے ہیں سیکنڈ جو اس کی کاز ہے، ریزن جو ہے وہ جی نیٹ ورکس۔ ہم نے جب یہاں بات کی نا کہ ای میل ہے، ای میل ایک سروس ہے انٹرنیٹ کی، اور انٹرنیٹ کا ہونا ضروری ہے۔ تو انٹرنیٹ کیا ہے، بہت سارے نیٹ ورکس کا کمبینیشن، یعنی دنیا کا سب سے بڑا جو نیٹ ورک ہے نا وہ انٹرنیٹ ہے۔ اور یہی ہمارا سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ نیٹ ورکس کے ذریعے وائرس کو پھیلایا جا سکتا ہے۔ اب اس میں بیٹا پہلا پوائنٹ یہ لکھا ہے بائی یوزنگ انٹرنیٹ اور ادر نیٹ ورکس۔ انٹرنیٹ میں تو بیٹا ایک بات یہ ہوگی، ای میل والی ہوگی، دوسری اس کے اندر ہوگی اگر ہم کوئی ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں، کوئی سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں۔ اب جب بھی کوئی سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں نا تو اس کی اسپیشل فائلز ہوتی ہیں، وہ اسپیشل فائل جو ہے یا تو وہ .com ہو سکتی ہے یا وہ .exe ہوتی ہے، ایگزیکیوٹیبل فائلز ہوتی ہیں۔ یہ دو فائلز ہوتی ہیں، ان کو ایگزیکیوٹیبل فائلز کہتے ہیں۔ اس فارم کے اندر وہ سافٹ ویئر ہے۔ موبائل میں بھی اگر ہم لوگ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو وہ بھی ایگزیکیوٹیبل ہوتا ہے۔ موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے جب اس کو انسٹال کرتے ہیں نا تو اس میں وہ کہتا ہے جی ہاں جی، دو آپشن آتی ہے، الاؤ یا ڈینائی۔ اگر ڈینائی کر دینا تو بہت سارے سافٹ ویئر انسٹال ہی نہیں ہوتے، الاؤ کرنا پڑتا ہے۔ اب وہ آپ سے پرمیشن مانگ رہا ہوتا ہے کہ بھی میں جب چاہوں آپ کے موبائل کی گیلری استعمال کر لوں، آپ کا مائک یوز کر لوں، کیمرہ استعمال کر لوں، ٹھیک ہے۔ اب وہ آپ سے پرمیشن مانگ رہا ہے اور ہم اس کو انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو الاؤ کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو سافٹ ویئر ہم نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے وہ آلریڈی کس فارم میں تھا، ایگزیکیوٹیبل فائلز میں۔ کہاں سے لیا، انٹرنیٹ سے ہم نے حاصل کیا، تو اس میں بھی چانس ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ وائرس اٹیچ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اس کو سکین تو کر نہیں رہے، تو وہ آٹومیٹیکلی انسٹال ہو کے پرمیشن مانگ رہا ہے، تو اس کے ساتھ چانس ہے کہ اس کے ساتھ وائرس اٹیچ ہوگا۔
دوسری بات ہے ادر نیٹورکس. چیپٹر نمبر 2 میں ہم نے